یہ 5 عادتیں رکھنے والی عورتیں ہمیشہ پریشانی اور غربت میں زندگی گزاریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر آباد رہے، اس کے شوہر کا دل اس کے ساتھ جڑا رہے، اس کے بچے اس کے فرما بردار بنے اور اس کی زندگی میں سکون ہو۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ رزق میں وسعت ہو، برکت ہو اور زندگی میں آسانیاں آئیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ہر چیز ہونے کے باوجود سکون نہیں ہوتا۔ رزق آ رہا ہوتا ہے مگر رک جاتا ہے، پیسہ ہاتھ میں آتا ہے مگر ختم ہو جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایسی صورتحال میں اکثر عورتیں دوسروں کو الزام دیتی ہیں، قسمت کو برا بھلا کہتی ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتی کہ شاید غلطی کہیں ہماری اپنی ہے۔ شاید کچھ ایسے کام ہیں جو ہم روزانہ خود کرتے ہیں اور انہی عملوں کے سبب ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور خوشیاں اڑ کر چلی جاتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں عورت معمولی سمجھتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ پھر ان غلطیوں کی سزا گھر کے ماحول، بچوں کے رویے، شوہر کی بے رخی اور رزق کی کمی کی صورت میں ملتی ہے۔ ایک عورت پورے گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت خود ہی مضبوط رہتی ہے، لیکن اگر بنیاد کمزور ہو جائے تو پوری عمارت خطرے میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت گھر بناتی ہے اور گھر بگاڑ بھی سکتی ہے۔ ایک عورت کی شخصیت، اس کی زبان، اس کا اخلاق، اس کا کردار اور اس کی نیت ہے، یہ سب چیزیں گھر کی فضا کو جنت بھی بنا دیتی ہیں اور جہنم بھی بنا سکتی ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ صرف عدل کرتا ہے، اور جب ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگیوں میں مشکلات پالتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ دیتا ہے۔ عورت کی کچھ ایسی عادتیں ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عورت وہ عورت ہے جو ناشکری کرتی ہے۔ جب عورت کو نعمتیں ملیں اور وہ پھر بھی شکایت کرے، مسلسل گلہ کرے، شوہر کے رزق پر تنقید کرے، اس کی کوششوں کو کم سمجھے، تو اللہ ایسی عورت سے خوش نہیں ہوتا۔ ناشکری وہ زہر ہے جو برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک عورت کے پاس جتنا بھی رزق ہو، اگر وہ شکایتی ہو تو اللہ اس رزق کو اس سے چھین لیتا ہے، لیکن اگر اس عورت یعنی ایک عورت تھوڑے رزق پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ اسے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اور ایک ایسی عادت جو رزق ختم کر دیتی ہے وہ ہے فضول خرچی۔ کچھ عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ شوہر کمائے یا قرض لے، مجھے اپنی خواہشات پوری کرنی ہیں۔ ایسے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں لیکن خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ فضول خرچی شیطان کا مزاج ہے، اور شیطان اللہ کی نعمتوں کو برباد کرنے کے لیے فضول خرچی کو خوب پسند کرتا ہے۔ جو عورت شوہر کی کمائی کو ضائع کرتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتی ہے، وہ کبھی سکون نہیں پا سکتی۔ اس کے برعکس ایک سمجھدار عورت وہ ہے جو تھوڑی آمدنی میں بھی گھر چلاتی ہے،
شوہر کے دل میں سکون ڈالتی ہے، اللہ اس کے گھر میں برکت اتار دیتا ہے۔ ایک عادت جو گھر کے سکون کو جلا دیتی ہے وہ ہے زبان کا غلط استعمال۔ عورت کے منہ سے نکلنے والا ایک سخت لفظ شوہر کے دل میں سوراخ کر دیتا ہے۔ ایک بے عزتی بھرا جملہ خاندانوں کو برباد کر سکتا ہے۔ کچھ عورتیں ہر وقت طنز، تانا، بے عزتی اور غصے میں شوہر سے بات کرتی ہیں اور پھر چاہتی ہیں کہ شوہر ان کے قدموں میں بیٹھا رہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مرد باہر کی دنیا سے ٹوٹ کر گھر میں سکون ڈھونڈنے آتا ہے۔ اگر گھر میں بھی اسے طنز، تانا ملے تو اس کا دل گھر سے اٹھ جاتا ہے۔ مرد توجہ وہاں دیتا ہے جہاں اسے عزت ملتی ہے۔ عورت اپنی زبان سے شوہر کا دل بھی جیت سکتی ہے اور اپنی زبان سے اسے کھو بھی سکتی ہے۔ کچھ عورتیں بدگمانی اور شک کو اپنا زیور سمجھتی ہیں۔ شوہر دیر سے گھر آیا، فون بند تھا، مصروف تھا اور عورت شک میں مبتلا ہو گئی۔ کوئی ثبوت نہیں، لیکن دل میں وہم۔ وہ بغیر تحقیق کیے الزام لگا دیتی ہے، پھر روتی ہے کہ گھر کیوں ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بدگمانی گناہ ہے۔ بدگمانی انسان کے اندر سے سکون کھا جاتی ہے۔ وہ عورت جو ہر وقت شک کرتی ہے اس کی اپنی روح مر جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے دل سے احترام کھو دیتی ہے۔ ایک اور عادت جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہے غیبت اور حسد۔ کچھ عورتیں گھنٹوں پڑوسیوں کی باتیں کرتی رہتی ہیں، رشتہ داروں کی عورتوں کو برا کہتی ہیں، ان کے کپڑوں، ان کے گھروں، ان کے شوہروں پر تبصرے کرتی ہیں۔ اللہ غیبت کرنے والوں سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ غیبت رزق کی برکت لے جاتی ہے، حسد دل سے سکون ختم کر دیتا ہے۔ ایک عورت کا دل جب تک دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتا رہے گا اس کی اپنی زندگی کبھی نہیں بدل سکتی۔ اللہ تب دیتا ہے جب بندہ دوسروں کے لیے بھی خیر چاہے۔ ایک اور غلطی جو عورتیں اکثر کرتی ہیں وہ ہے اپنے شوہر کی برائیاں اپنے میکے میں بیان کرنا۔ شوہر اور بیوی کے تعلق میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسے دل میں چھپانا چاہیے یا اللہ سے کہنا چاہیے، نہ کہ پورے خاندان میں۔ جب عزت چلی جائے تو محبت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ گھر کے جھگڑے گھر کے اندر ہی رہنے چاہیے۔ جو عورتیں شوہر کی کمزوریاں دوسروں کو بتاتی ہیں اللہ اس کے گھر سے عزت، محبت، برکت سب اٹھا لیتا ہے۔ لیکن وہ عورت جس کا دل نرم ہو، جس کی زبان نرم ہو، جس کا کردار مضبوط ہو، اس کے گھر میں رحمت نازل کرتا ہے۔ ایسی عورت گھر میں جنت کی طرح ہوتی ہے، یعنی وہ گھر جنت بنتا ہے۔ وہ عورت جو خوش اخلاق ہو، صبر کرنے والی ہو، شوہر کا احترام کرنے اور اس کے رزق میں برکت کے لیے دعا کرے تو اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ ایسی عورت اپنے گھر، اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے رحمت بنتی ہے۔ اللہ ایسی عورتوں کو عزت دیتا ہے، محبت دیتا ہے اور رزق میں برکت دیتا ہے بے شمار۔ ایک عورت اگر چاہے تو اپنے گھر سے رزق کھینچ سکتی ہے اور اگر چاہے تو رزق کو بھلا سکتی ہے۔ اللہ عورت کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر عورت شوہر کی کمائی کو امانت سمجھے، شکر ادا کرے، فضول خرچی نہ کرے، دوسروں کے گھروں میں مقابلہ نہ کرے اور دل میں حسد نہ رکھے اور ہر حال میں اللہ کا شکر کرے تو اللہ اس کے گھر میں برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق کبھی پیسے سے نہیں آتا، رزق اللہ کے حکم سے آتا ہے اور اللہ وہیں برکت ڈال دیتا ہے جہاں دل میں شکر ہوتا ہے۔ وہ عورت جو اپنی نماز کی پابندی کرتی ہے
اللہ سے راز و نیاز کرتی ہے، شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز جاری رکھتی ہے، اللہ اس کے گھر میں فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اللہ اس عورت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسی عورت کا گھر سکون، محبت، رحمت سے بھرا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں گھر عورت بناتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت گھر نہیں بناتی، عورت اپنا کردار بناتی ہے، اور اللہ اس کردار کے ذریعے گھر بناتا ہے۔ کئی دفعہ عورت اپنے گھر کا حال دیکھ کر روتی ہے، بچے فرما بردار نہیں ہوتے، شوہر توجہ نہیں دیتا، رزق کم ہوتا ہے، اور گھر میں مسلسل لڑائیاں ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی اس نے سوچا کہ شاید مسئلہ باہر نہیں، مسئلہ میرے اندر ہے، شاید میں نے اپنے دل اللہ کے ذکر سے خالی کر دیا، شاید میں نے اپنی زبان کو تلخ بنا لیا، شاید کہ میں نے شکر چھوڑ دیا، شاید میں نے حسد اور غیبت میں اپنا سکون ضائع کر دیا۔ جب تک کہ عورت خود نہیں بدلے گی، حالات نہیں بدلیں گے۔ ایک عورت کا بدلنا پورے گھر کو بدل دیتا ہے۔ اگر عورت اپنے گھر میں محبت چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، رزق میں برکت چاہتی ہے، تو اس کا راستہ بہت آسان ہے اور نرم ہے۔ نرم زبان، شکر، صبر، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ ان عورتوں سے محبت کرتا ہے جو اپنی زبان سے دل جوڑتی ہیں، دل نہیں توڑتی، جو شکر کرتی ہیں، جو فرما بردار ہیں، اور جو شوہر کو عزت دیتی ہیں، جو گھر کو عبادت سمجھ کر سنبھالتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے اللہ دنیا میں بھی آسانیاں لکھتا ہے اور آخرت میں بھی عظیم بدلہ۔ اگر آپ عورت ہیں اور آپ یہ سن رہی ہیں تو خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا میں وہ عورت ہوں جو گھر میں سکون لاتی ہے، یا وہ جو گھر میں بے سکونی پھیلانے کا ذریعہ ہے؟ کیا میری زبان سے شوہر کا دل جڑتا ہے یا ٹوٹتا ہے؟ کیا میں فضول خرچی کرتی ہوں یا رزق کی قدر کرتی ہوں؟ کیا میں دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرتی ہوں یا پھر ان کے لیے خیر چاہتی ہوں؟ کیا میں شکر کرتی ہوں یا شکایت میں رہتی ہوں؟ اور اگر آخر میں یہ سوال، کیا میں اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتی ہوں یا اپنی خواہشات کے مطابق؟ اگر ان سوالوں کے جواب درست ہو گئے تو یقین کرو اللہ تمہاری زندگی بدل دے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا، اللہ تمہارے گھر کو سکون سے بھر دے گا۔ یاد رکھو، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اور دل جب بدلے گا تب زندگی بدلے گی۔ اللہ ہم سب عورتوں کو شکر کرنے والی، صابر، نرم اخلاق والی، عزت کرنے والی اور گھر میں محبت اور سکون پھیلانے والی شخصیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔